बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जुमेरात के दिन जाना है और जुमेरात के दिन उनको JIT के सामने अपने वो ज़राए आमदनी बताने हैं जिनके तहत जो उन्होंने पार्लियामेंट के सामने पेश किए थे और वो बताए थे। अभी थोड़ी देर पहले जो पानामा JIT है उसकी तरफ से एक दरख्वास्त जो लीक हो गई है, यानी उसका पहले से जमा हुई होगी है, उसका जो मतन है वो अब मंजर आम पर आ गया अब से थोड़ी देर पहले। और उसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SCCP जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर किया, ये इल्ज़ाम आयद किया है और अदम ताउन वो कर रहे हैं। FBR पर मतलूबा रिकॉर्ड की अदम फराहमी का भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। वजारत कानून की पर बैरून मुल्क तहकीकात के में जो ख़त लिखना है उसकी ताख़ीर का भी इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो पर JIT के मेंबर जनाब बिलाल रसूल और उनके अहल खाना के फेसबुक अकाउंट हैक करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। NAB के रुकन JIT नई मंगी साहब पर दबाव डालने का भी इल्ज़ाम है और इसके साथ साथ हुकूमत पर JIT को जो ख़तो किताबत लीक किए जाने की बात है उसका भी इल्ज़ाम आयद किया है। और दो गवाहों को फ्रीकैन की जानिब से जो जवाब सिखाए जा रहे हैं उसका इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया है। ये आपको याद रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है कि अगर ताउन नहीं होता और रुकावटें डाली जाती हैं तो इसके संगीन जो नतायज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी कहा कि संगीन नतायज इस सूरत के भी कि जो रिकॉर्ड टेम्परिंग हो रही है। अब जो बाकायदा दरख्वास्त आ चुकी है इसके अंदर तो बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं और कहा यह जा रहा है कि JIT के पास उसके सबूत भी मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को वो पेश करेंगे कि किस तरह से उसके अमल में जो डिले है वो आ रहा है। ये देखना बाकी है कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बात करेगी और इसको किस तरह से निपटेगी। जहां तक संगीन नतायज की बात की जाती है तो ये आपको बता दें कि जो फैसला आया था पानामा का उसमें जो आर्टिकल 190 को मेंशन किया गया था और उसमें ये लिखा गया था, मैं आपको पढ़ के सुनाई देती हूँ कि अगर जरूरी हुआ तो JIT की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद अदालत आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 187 और आर्टिकल 190 के तहत तफवीज़ किए गए जो इख्तियारात हैं उसको बरूए कार लाते हुए वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बारे में हुक्म जारी करेगी। JIT अगर ज़रूरी समझेगी तो तहकीकात के ज़िम्न में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज समेत किसी भी फरीक और किसी भी शख्स को तलब कर सकती है। ये तो उन्होंने कर दिया और अब इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आर्टिकल 190 जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान कोर्ट के अंडर हैं और ज़ाहिर है कि कोर्ट उनको बराह रास्त अगर उनको कहीं दिक्कत महसूस होती है तो वो ये कह सकती है कि इनको तलब किया जाए और इनके ज़रिए से मदद हासिल की जाए। खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रही कि हम ये जो चीज़ें हैं उस मामले की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन अगर यही इल्ज़ामात हुकूमत की तरफ से आयद हुकूमत पर होते रहे और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर ये इल्ज़ामात लगते रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे आर्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाए और इसका इल्ज़ाम किस पे आएगा। इसके बाद ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। हम सिस्टम को ख़तरे में कहें, जमहूरियत को ख़तरे में कहें, क्या कहें, लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इस वक्त आपके सामने आ चुकी है। इसी पे आज हम बात भी करेंगे और रिकॉर्ड टेम्पर करने के हवाले से आज तलाल चौधरी ने कहा कि रिकॉर्ड तो खुद JIT का जो है वो टेम्पर हो चुका है, उसकी साख का। कुछ कहा जा रहा है कि JIT पर एक और JIT बनेगी। राना सनाउल्लाह साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। ये मामला किधर जा सकता है और फिर वज़ीर आज़म वो रिकॉर्ड वो ज़राए पेश कर पाएंगे JIT के सामने जो कि उन्होंने वादा किया था पार्लियामान के सामने। इसका भी जवाब आज के इस प्रोग्राम में हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब,
किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वज़ीर आज़म के वकील रहे हैं, नॉट एज प्राइम मिनिस्टर बट एक शरीफ ख़ानदान के बल्कि उनके वकील रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं, रुकने सूबाई असम्बली है पंजाब की, मारूफ लॉयर भी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। हमारे साथ जनाब फैसल वाडा साहब होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, एक जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में इमरान ज़फ़र लगाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, रुकने कौमी असम्बली है सिंध से। सबसे पहले राजा साहब आपके पास, आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल है और ख़ास करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SCCP पे उन्होंने रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा दिया दरख्वास्त के अंदर, मैं 190 पे बाद में आती हूँ, लेकिन सूरत हाल क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है 190 से ही शुरू करती हैं, क्योंकि आपकी इंट्रो में एक इशारा जो मुज़मिर था वो मेरा ख्याल है बहुत तशवीशनाक है, लेकिन इस हवाले से वजाहत हो जानी चाहिए। देखिए 190 ये कहता है कि तमाम इदारे जो हैं मुमलिकत के वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके इतलाक़ में अपना रोल अदा करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे, जैसे कि इशारा था आपकी गुफ्तगू में, आर्मी को कि फ़लाँ काम कर दो, फ़लाँ को पकड़ लो या फ़लाँ। नहीं, मेरा इशारा तो ये है कि अगर हुकूमत की तरफ से मावनत नहीं, देखिए मावनत ना भी हो तो जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनका एक अपना कानून है, उसके तहत उनका दायरा इख्तियार मुतय्यन है। उस दायरा इख्तियार से आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट भी उनको हुक्म नहीं दे सकता कि आप फ़लाँ काम कीजिए। कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम करने का हुक्म तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं दे सकती। सो जो आर्मी एक्ट है, जो दीगर कवानीन हैं जिनके तहत उनका रोल और उनके इख्तियारात मुख्तस हैं, उन्हीं इख्तियारात को बुरुए कार लाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट उनको दे सकती है। लिहाजा वो खदशा जो आपकी बात में मुज़मिर था, मैं समझता हूँ वो नहीं हो सकता। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हो सकती कि कोई गैर आइनी कदम उठाया जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत नहीं कहा जा सकता, या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा हुक्म हो जिसके नतीजे में कोई ऐसी गैर आइनी बात हो। वो खदशा तो बिल्कुल हमें ज़हन से हटा देना। लेकिन नाअहली का खदशा, लेकिन वो बात तो अपनी जगह है। तमाम कार्रवाई, तमाम मुकदमा जो है वो है ही वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कि क्या वो आइन के 62-63 के तहत पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते। सादिक और अमीन का जो एक मर्तबा आइन ने कायम किया है, अब उसके लिए एक कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई में अगर SCCP या कोई और रखना डालता है तो बहुत संगीन बात है। वो बिल्कुल वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के ज़ुमरे में वो बात आएगी। क्या हो सकते हैं? देखिए फौजदारी मुकदमा बनेगा उस शख्स के ऊपर, उसकी भी ट्रायल होगी और उसको जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन वो एक मुकदमा बजाते खुद होगा जिसको साबित करना पड़ेगा कि फ़लाँ शख्स ने ऑब्स्ट्रक्शन की, फ़लाँ शख्स ने रिकॉर्ड को टैंपर किया या फ़लाँ शख्स ने हैकिंग की, जिसकी बात की जा रही है। मुख्तलिफ कवानीन हैं, साइबर क्राइम्स का भी अब कानून मौजूद है। इन तमाम कवानीन के तहत इन तमाम लोगों पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो फिर उन पर चार्ज फ्रेम करके मुकदमा चलाना पड़ेगा। तो ये बात अपनी जगह बहुत तशवीशनाक और संगीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही है जिसकी तरफ इशारा किया गया कि इसके संगीन नताइज होंगे रिकॉर्ड टेम्परिंग के हवाले से। मैं इस पर राय साहब आती हूँ क्योंकि आपका तो माशाल्लाह बड़ा किरदार भी रहा है और उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपसे रेलेवेंट हैं वो भी हम पूछेंगे। लेकिन फैसल वाडा साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत की तरफ से ये शिकायत मिलती रहती है तो हालात संगीन किस तरह के हो सकते हैं? आपकी पार्टी ये बार बार मुतालबा कर चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो सके। आपको लगता है कि असरअंदाज हो रही है हुकूमत इस वक्त? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। देखिए आसमा साहिबा, जो डिमांड तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने डे 1 से की थी कि नवाज शरीफ साहब अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हट जाएं, क्योंकि जब से आप देख रही हैं ये GIT शुरू हुई है तब से हर्डल्स, रुकावटें, कंट्रोवर्सीज, तस्वीर, व्हाट्सएप कॉल और GIT से रिलेटेड लोगों से बयानात, फिर तलाल चौधरी साहब के बयानात, कसाई कहना, फिर राना सनाउल्लाह साहब का कहना कि अगर ऐसा कोई आया हमारे खिलाफ तो कौम रिएक्ट करेगी, फिर मशहूदुल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, बुशायद शाह साहब, और फिर आपने साथ रफीक साहब की कि हम चने हैं चबाएंगे दांत टूट जाएंगे। फिर निहाल हाशमी साहब ने थ्रेट किया जान से मारने का, उसमें GIT के और सुप्रीम कोर्ट के ही लोग नहीं थे, उसमें MI और ISI भी थी। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है ये सियासत पूरी।
اور جو منی ٹریل وہ اس وقت نہیں دے سکے سپریم کورٹ میں، وہ آج بھی کیسے دیں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جو چیزیں لیک ہو رہی ہیں یا طوطے کی طرح وہ بیانات دیے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بار بار درخواست لگ رہی ہے کہ ان کے لیے پرابلمز ہو رہی ہیں، یہ تب تک چلے گی؟ اور جو اب نام آگئے شہباز شریف صاحب کے، آگے اسحاق ڈار صاحب، اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو اسحاق ڈار صاحب نے 164 کے تحت دی تھی، اس پہ لوگوں کو پھانسیوں کی سزائیں ہوئی ہیں۔ 164 آرٹیکل کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹمنٹ میں ہی کلبھوشن یادو کو بھی جو بند کیا ہوا ہے، فیصل صاحب کہاں کلبھوشن یادو، کہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ؟ خدا کا خوف کرے ان کو اس کے ساتھ نہ ملائے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے کرپشن کے الزامات یا ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ضرور ہے، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادتی ہے، تھوڑی بل کافی زیادتی نہیں۔ آسپا صاحبہ دیکھیں، اگر میں آپ کی بات کوئی سن لوں اور مثال دوں کہ انہوں نے کہا جی آج ہماری تصویر لیک ہوئی ہے، کل ویڈیو لیک ہو جائے گی، تو چودھری نثار صاحب نے کیسے پھر ڈاکٹر عاصم کی 9 گھنٹے کی ویڈیو ریلیز کرنے کی بات کی اور کس کھاتے میں ان کی 1.25 گھنٹے کی ویڈیوز چلی؟ تو دورہ معیار تو نہیں ہو سکتا نا، اگر یہاں کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کو ہتکڑی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، کلبھوشن یادو کے ساتھ تو نانا ملائے، وہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح کر دیا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ۔ اچھا میں اس کو اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں لغائی صاحب، اس سے پہلے کہ عظما کے پاس جائیں، یہ جو حکومت کے اقدامات کی بات ہو رہی ہے اور ٹیمپرنگ کی بات ہو رہی ہے، ریکارڈ ٹیمپرنگ کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیمپرنگ کس طرف لے جا سکتی ہے معاملہ؟ ہم تردید کر چکے ہیں بہت واضح کہ 190 کے تحت کوئی ایسا غیر آئینی اقدام تو نہیں ہوگا، جو کہ ہم سب کو یقیناً نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ شکریہ آسما۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جس طرح کے جی آئی ٹی پہ جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اس کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف ہے، چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل پرسوں اپنی سٹیٹمنٹ بھی کہا تھا کہ اس طرح ان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ہیں تو ہیڈ آف دا پرائم منسٹر، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اب وہ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ وہ جا رہے ہیں، ان کو جانا بھی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی احترام کیا ہے، ان کو بھی ایسا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو۔ آج تک کی تاریخ میں انہوں نے نہیں کیا کبھی بھی، کیونکہ بہرحال یہ میں نہیں کہہ سکتا، مسلم لیگ نون ہی آپ کو بہتر بتا۔ وزیر اعظم نے منع کر دیا، کوئی کارکن نہیں آئے وہاں پہ، باہر میں کارکن۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے نا، اگر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ملک و قوم کے لیے ہمارے لیے پازیٹیو سائن ہے۔ اچھا ویسے لغائی صاحب ایک بات بتائے، جب آپ کا پرائم منسٹر گیا اور جب آپ کی حکومت کو روز بلاتے تھے عدالت میں اور روز برخاست کرتے تھے، بھجواتے تھے، تب وہ عدالتیں جو تھیں وہ بالکل غلط تھیں، اور اب عدالتیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں ہم نے تب بھی یہ نہیں کہا تھا، ہم ان کے فیصلوں کو اس طرح سے ہاں ظاہر ہے وہ سیاسی فیصلے ہوتے تھے آسما، وہ 2013 کے الیکشنز میں وہ چیز سامنے آئیں، آپ کو آر او الیکشنز پوری دنیا نے کہا، ہم نے صرف واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت نے نہیں بولا، دیگر اپوزیشن جماعت جس میں پی ٹی آئی ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، سب نے بولا کہ یہ آر او الیکشنز ہیں۔ وہ جو ان کا آنا تھا اس زمانے میں چیف جسٹس صاحب کا، وہ چیف جسٹس صاحب جو تھے، میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن ان کے موٹیو پولیٹیکل تھے، بظاہر نظر آ رہے تھے، پیاز ٹماٹر پہ 100 موٹو ایکشنز ہو رہے تھے، آپ کے رات کے ٹاک شوز پہ بغیر کسی ثبوت کے، وہ تو ثابت ہو گیا، انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، ان کا حق ہے، وہ اب ان کا حق ہے، لیکن وہ جس وقت وہ اس کرسی پہ بیٹھے تھے، وہ آئین پاکستان کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا، اس وقت ان کو پولیٹیکل موٹیو نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کے باوجود ہمیں پتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی یہ پولیٹیکل موٹیو ان کا ہے، ان کا اشارہ اسی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، ہم سڑکوں پہ نہیں۔ نے لرن کر لیا ہے آپ کے خیال میں، اور اب ایسا نہیں ہوگا؟ عظما کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پی ایم ایل این نے ابھی تک لرن کیا ہے۔ اچھا عظما آپ سے کوئکلی، پھر اس کے بعد میں نے بریک لینی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو اس وقت تک کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو درخواست آ چکی ہے، جس کا متن لیک ہو چکا ہے، اس کے مطابق آپ کی حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے جے آئی ٹی کے راستے میں، تاکہ لوگ سچ تک نہ پہنچ سکیں اور وزیر اعظم پر الزامات کی تحقیقات نہ ہو سکیں۔ شکریہ آسما، اور میری پہلے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا فیئر ٹائم مجھے ملے، تاکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جن کا جواب دینا اور رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو لیک ہونے کی بات ہے، کتنا اتفاق ہے کہ جے آئی ٹی جس کے اوپر سب سے زیادہ سیکرٹ
جس کی چیزوں کو رکھنا جو ہے وہ ان کے اس میں شامل ہوتا ہے، ان کی ہر چیز اور خاص طور پہ وہ چیز جس پہ وہ الزامات لگائیں وہ چیز لیک ہو جاتی ہے. کیوں وہ ویڈیو لیک نہیں ہوتی جہاں پر یہ 11 گھنٹے لوگوں کو بٹھا کر وہاں سے جو ہے وہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے، گواہوں کو کہہ رہے تھے اپنے ایفیڈیوٹ واپس لو، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، وہ چیزیں بھی پھر جو ہے وہ لیک ہونی چاہیے. یہ باقاعدہ ایک موٹو کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیے جو ہم نے شروع سے کہا، ہم نے جب یہ نام آئے، ابھی ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں جی آپ نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. ہم نے اس لیے اعتراض نہیں کیا بیکاز اس کو ہم ٹائم دینا چاہتے تھے. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کا ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ نے اعتراض نہیں کیا، مگر آپ نے مٹھائیاں تو بانٹی تھی نا. میں بالکل مٹھائیوں پہ ہم آج بھی قائم ہیں. مٹھائیاں اس لیے بانٹی تھی کیونکہ پر جو اوپن اینڈ شٹ کیس لے کے گئے تھے نا نااہلی کا، اور جس کے اوپر ان کے خیال میں سب کچھ ثابت ہو گیا ہوا تھا اور نااہلی یہ لینے گئے تھے، وہ چیز نہیں ہوئی تھی. لیکن میں پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس ساری چیز کے اندر. جے آئی ٹی کی ابھی تک کی آپ پرفارمنس دیکھیے. جے آئی ٹی کے بارے میں جتنی کانٹروورسیز ڈیویلپ ہوئی ہیں وہ گورنمنٹ نے نہیں کی ہیں. اب دیکھیے نا، اگر ایک واٹس ایپ کال کی جاتی ہے، اس کا موٹو کیا تھا، وہ واٹس ایپ کال کے اوپر ڈیٹیل سے جج صاحبان نے بھی گفتگو نہیں کی جب ہم نے اپنی گزارشات ان کے سامنے پیش کی. جو یہ فوٹو لیک ہوئی اس میں نہ اس بندے کا نام ہے، نہ اس ادارے کا نام ہے، نہ اس کے اوپر مطلب ہم کس قوم کو بتایا گیا کہ وہ کیا ہوا، اور وہ رپورٹ بھی میڈیا کے سامنے آ گئی اور آج یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے. سو یہ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کچھ موٹیوز ہیں اور اس موٹیوز کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے. ہم ایک طرف ٹھیک پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے پناما کے اندر، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پراپرٹی کے ساتھ، ان کا کبھی بھی اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی اس ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا. لیکن ہم پھر بھی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہے ہمارا احتساب تو مشرف نے بھی کیا تھا. اگر ٹیمپرنگ کی بات میں کرنا چاہتی ہوں آسما، جب پرویز مشرف کے دور میں سب سے زیادہ طاقتور دور تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور مشرف نے سر سے پاؤں تک کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، سارے ادارے اس کے ہاتھ میں تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدہ ہو گیا تھا سعودی عرب والا، وہ جدہ والا معاہدہ ہو گیا تھا ریکارڈ کے اندر جو ہمیں نکال کے ثابت کرنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا تھا اس وقت، وہ پرائم منسٹر کو جانا پڑ گیا تھا، یعنی ان کو نہیں ایسے نہیں ہے. نو اچھا نہیں ہے آسما. میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں. تمام چیزیں، تمام کاروبار کی باتیں، ان کی تمام جائیداد، ہر ایک کی اسکروٹنی ہوئی، چیزیں سیز کی گئی، ان کی فیکٹریوں پہ قبضے کیے گئے، رحمان ملک صاحب کو بلا لیا گیا بعد یہ احتساب ہوا. بالکل میں اس پہ بات کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس پہ واپس آئیں گے کہ یہ جو اداروں کا احتساب ہے یہ بہت ہی اچھا عمل ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ وزیر اعظم کٹہرے میں ہوں گے، لیکن وزیر اعظم اور سیاسی اداروں نے کس طرح سے اپنا دفاع کرنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سوالات بہت سے ہیں کیونکہ ابھی جو متن آ رہا ہے، جو جے آئی ٹی کی طرف سے رپورٹ آئی ہے رائے صاحب، اس میں تو بہت سنگین الزامات یہ بھی ہیں، آئی بی کے اوپر بھی ہیں، نیب پہ، ایف بی آر کے، وزارت قانون اور انصاف کے وہ خط نہیں لکھ رہے. یہ مجھے بتائے گا کہ اب یہ جو جتنے الزامات کا انبار ہے اس کی تحقیقات بھی کی جائیں گی، وقت اور لگے گا، یہ تو معاملہ بہت آگے نکل جائے گا. مجھے نہیں لگتا یہ 30 دن میں جو رہ گئے ہیں باقی اس میں معاملہ ہو سکے گا. نہیں، اس میں دو اس کی جہتی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے رخنا ڈالا ہے تو اس کو سزا دی جائے. اس کے لیے تو ظاہر ہے وضاحت کا وقت دینا ہوگا، دفاع کا وقت دینا ہوگا، اور ایک باقاعدہ وہ ٹرائل اپنی جگہ چلے گی. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو گزارشات ہیں جے آئی ٹی کی، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ خود حکم دے دے. وہ تو طے ہوتا رہے گا کہ ماضی میں کس نے رخنا ڈالا. اور وہ کیا حکم دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہ رہے ہیں آپ ان کو یہ ریکارڈ فراہم کر دیں. وہ تو ایک ڈائریکٹ حکم سپریم کورٹ دے سکتی ہے. ایس سی پی کو کہہ دیں کہ جو ریکارڈ انہوں نے مانگا، اگر ایس سی پی نے، حالانکہ وہ سنے انکار کر رہی ہیں اس تمام بات سے، لیکن سپریم کورٹ اس بات کو کہہ سکتی ہے کہ اس تنازع میں پڑے بغیر وہ اپنی جگہ چلے گا کہ کیا کسی نے رخنا ڈالا یا نہیں ڈالا، لیکن آپ یہ ریکارڈ جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو دے دیجئے. لہٰذا یہ کارروائی جو جے آئی ٹی کی ہے یہ جاری رہ سکتی ہے. جو الزامات ہیں رکاوٹوں کے حوالے سے ان کی تحقیق اور اس پہ لیکن جو چودھری شوگر ملز کا، وہ تو انہوں نے تو ثبوت بھی دیا ہے کہ جو چودھری شوگر ملز کے جو ریکارڈز تھے ان کو تبدیل کیا گیا، اور یہ ایس سی پی نے کیا ہے کیونکہ ان کے قانون کے تحت یہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی تو یہ طے نہیں نہ ہوا، ابھی تو الزام لگا ہے نا. یہ ایس سی پی اس کا یقیناً جواب دے گی، اس کا پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا ریکارڈ
ایسے تبدیل کر دیا گیا ہے یا کیا بھی گیا ہے یا نہیں کیا گیا. یہ تمام بات تو ایک الزام لگانے سے ثابت نہیں ہو جاتی, اس کا جواب ہمیں سننا پڑے گا ایس سی پی کا. اور اگر وہ ریکارڈ جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہو گیا ہے, اصل ریکارڈ اگر کہیں موجود ہے تو جے آئی ٹی اس ریکارڈ کو حاصل کرے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے. یہ کسی بھی پیشی کے اوپر وہ حکم آ سکتا ہے کہ بھئی آپ ان کو پرووائڈ کریں ساری ڈیٹیلز, اگر پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن, آپ کے خیال میں سٹیپ ڈاؤن کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اثر انداز ہو؟ دیکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کوئی بھی حکم دے سکتی ہے. دیکھیں 187 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ حکم دے سکتی ہے جس کے حوالے سے قانوناً سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے. ہمارے آرٹیکل 187 کے حوالے سے بہت لوگ یہ یاد نہیں رکھتے کہ 1975 میں ایک بڑی اہم ترمیم ہوئی تھی. 1973 میں جب آئین آیا تو 187 کی شکل کچھ اور تھی. 1975 میں ایک ترمیم ہوئی جس کے ذریعے یہ لفظ ڈالے گئے in accordance with law. اس وقت ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ 187 کے تحت سپریم کورٹ کوئی بھی حکم دے سکتی ہے, خواہ کوئی قانون اس حوالے سے ہو یا نہ ہو. 75 میں آنے والی ترمیم نے یہ وضاحت کی, اور اس کے بعد ہمارے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں کہ ہم ایسا ہی حکم دے سکتے ہیں جس کا اختیار ہمیں قانون نے دیا. اس پہ سوال موجود ہے, لیکن پرائم منسٹر جب پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کو تو سزا ملی تھی کہ خط نہ لکھا انہوں نے اور اس کی سزا نہیں. مجھے جواب دیں, اس کا جواب بھی دیں, کیونکہ این آر او کا معاملہ تھا, اس میں ڈاکٹر مبشر کا وکیل تھا. دیکھیں بالکل مختلف معاملہ تھا. وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے این آر او کے فیصلے میں کہا کہ سوئس حکام کو ایک خط لکھا جائے گا. صحیح. اس وقت وزیر اعظم صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا اس معاملے سے. بعد میں وزارت قانون نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم خط نہیں لکھیں گے, اور تاکید سے اور تکرار سے یہ موقف اختیار کیا. سپریم کورٹ نے 6-8 ماہ کا وقت انہوں نے کہا آئینی طور پر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خط لکھیں. نہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے, کوئی تعویل دی جو بھی دی, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو ہمارا واضح حکم ہے کہ یہ خط لکھا جائے, آپ یہ خط لکھ ڈالیے. اب سپریم کورٹ کے حکم کو نہ ماننا اور سپریم کورٹ میں آ کے یہ کہنا کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانتے, یہ سراسر توہین عدالت تھی. ایک باقاعدہ چارج فریم ہوا, توہین عدالت کا مقدمہ چلا, وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا. ان کو 1 منٹ کی سزا ہوئی جس کی وجہ سے وہ ایم این اے رہنے کے حوالے سے نااہل ہو گئے, اور اس وجہ سے ان کو وزارت عظمیٰ کھونی پڑی. وہ بالکل ایک مختلف معاملہ تھا, یہ ایسا نہیں تھا. موجود ہے نہیں, دیکھیں پریسیڈنٹ یہ نہیں ہے. وہاں پہ کرمنل کاروائی ہوئی, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ چلا. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جس کے تحت اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا حکم دیا جا سکتا. اسٹیپ ڈاؤن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم نہیں دیا جا سکتا کسی بھی صورت, لیکن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم جو ہیں, ایون اگر آپ دیکھیں کہ سجاد علی شاہ والے کیس کے اندر یا باقی کیسز کے اندر, یہ تو مطلب یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. خود 187 اکارڈنگ ٹو لا صرف ہمارے لیے امپلیمنٹ ہوتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں ہوتا. اگر ہم اس بحث میں پڑھیں گے کیا وہ اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ رہا ہے وہ قانونی بات کرے, میں بھی لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, میں لیگل پوائنٹ آف ویو جو آئین کہہ رہا ہے. دیکھیں آئین بھی اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف آپ خط نہیں لکھ سکتے, تو پرائم منسٹر نے اس پہ اسٹینڈ لیا. وہ آئین کا حصہ ہے, وہ قانون کا حصہ ہے. آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے انہوں نے بات نہیں کی تھی سٹنگ پرائم منسٹر یوسف زاکی گیلانی صاحب نے, لیکن وہ فیصلہ آیا, ہم نے مان لیا, تہ دل سے مانا, ہم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی. یہاں تک کہ آج بھی دنیا وہ جج صاحبان جو بھٹو صاحب کے جو اس وقت کے ریٹائر ججز تھے, وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. ٹھیک, آج بھی دنیا مانتی ہے اس چیز کو, ہم نہیں کہتے, دنیا کہتی ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن اس طرح کہنا کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر یا گورنمنٹ آف پاکستان جے آئی ٹی پہ اثر انداز نہیں ہو رہی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام بھی ہے, لیکن بظاہر یہ نظر بھی آ رہا ہے. اچھا یہ میں ایک سیکنڈ, فیصل صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے؟ ظاہر ہے آپ اپوزیشن ہے. آج فواد چودھری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر ایک لین سپریم کورٹ کو آتی ہے تو دوسری رائے ونڈ کو جاتی ہے, تو احتجاج اور جو وہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ دھول اڑنے والی بات, تو وہ تو بہت ہو رہی ہے. لیکن آپ ایگری کرتے ہیں کہ حکومت ابھی تک باتیں مان بھی رہی ہے, نہیں؟ آسمہ صاحبہ دیکھیں, اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ انصاف کبھی اس ملک میں بڑے آدمی کو یا میاں نواز شریف صاحب کے کیس پہ کبھی نہیں ملا ملک کو, اور پورا پاکستان اس بار انصاف دیکھنے کے لیے تیار ہے. میں اپنی ایک انڈیویجول حیثیت میں ضرور رائے دوں گا کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیپ پاپولیرٹی تھرل نہ ہو. دیکھیں جی, جب ضیاء الحق صاحب کی بات آتی ہے تو نواز شریف صاحب پہ میں سمجھ نہیں سکی, فیصل صاحب میں سمجھ نہیں سکی, ٹرک کی بتی آپ جے آئی ٹی کو کہہ رہے ہیں یا اس انویسٹیگیشن کو کہہ رہے ہیں یا عدالت, کیا ٹرک کی بتی سر؟
देखिए आसमा साहिबा, मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, वैसे तो पीटीआई और पूरा पाकिस्तान बड़ी उम्मीद पर है कि इस बार इंसाफ होगा और होना चाहिए। पिछले प्रीवियस पास हिस्ट्री देखते हुए आज तक कभी इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि मियां साहब सिस्टम के लाडले, बल्कि मियां साहब ही सिस्टम है और सिस्टम ही मियां साहब है, दोनों के एक ही नाम है। लेकिन अगर आप बड़े केसेस देख लें, ज़ियाउल हक से जब इनकी सियासत शुरू हुई उसमें नवाज शरीफ साहब थे, 4 चीफ ऑफ आर्मी साहब से झगड़ा हुआ, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, हुदैबिया का जिक्र आया, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है, उसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, डॉन लीग्स का जिक्र है, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, पनामा में नवाज शरीफ मौजूद थे, 14 लाशें मॉलडाउन में गिरी, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। तो इतनी सारी चीजों में नवाज शरीफ साहब मौजूद रहते हुए इक्तदार की कुर्सी पे गामजन रहे हैं। और देखिए, इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी कंट्रोवर्शियल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। इसका रिजॉल्व ये है कि आप जीआईटी को ओपन कर दे पब्लिकली, पता चले वहां क्या सवाल हो रहा है, क्या जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि तस्वीर में तो मैंने कोई नहीं देखा कि उनका ताकि ये लीकेज से बच सके। अच्छा, वैसे उस्मा ये एक अच्छा आप लोग खुद ये डिमांड क्यों नहीं करते कि ओपन कर दे ट्रायल, ताकि जो आपको शिकायत हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है वो शिकायत हल हो जाएंगे? जीआईटी को ओपन नहीं होना चाहिए? देखिए, ये इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुकी है। आपको याद है जब पीटीआई ने ये रिक्वेस्ट की थी, और ये बहुत शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये कोई जो है वो ऐसा कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग और जिसको वो करना है, हर एक चीज का तरीकाकार है उसको उसमें होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसमें मतलब हम तो इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी कुछ गुजारिशात मेरी मतलब ये भी हैं कि अब जीआईटी के हवाले से जीआईटी को कंट्रोवर्शियल कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जीआईटी कंट्रोवर्शियल हो रही है, जीआईटी अपने आप को खुद कंट्रोवर्शियल कर रही है, जो इक़दामात वो कर रही है। मुझे उम्मीद है, मुझे आसमा मुझे सिर्फ 2 मिनट इंटरप्रेट दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी बातें फिर रह जाती हैं। मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कल सईद अहमद खान साहब का भी लेटर निकालेगी, जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा, और जो कुछ उनके साथ वहां हुआ, जिस तरह से उनको प्रेशराइज किया गया एफिडेविट्स के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से, वो उसके ऊपर भी कल सुप्रीम कोर्ट कुछ बात करेगी। दूसरी बात मेरी आपसे ये है कि जेआईटी ने जितना अभी तक काम किया है, कोई एक काम जो वो ढंग से कर पाए हो, यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन, मुझे बताइए, सवाए चंद घंटों लोगों को बिठा के वहां पर 5-5 घंटे लोगों को इंतजार करा के उसके बाद उनकी वीडियो बना के इनको प्रेशराइज करने के अलावा जीआईटी ने किया क्या है? अभी जो आप लेटर की बात कर रही थी वजारत कानून का, ये मैं आपको बता दूं, अभी ये न्यूज है कि जो एससीपी है उसके तर्जुमान कल जमा कराएंगे इल्जामात के हवाले से, जो इल्जामात उन्होंने इसके ऊपर लगाए हैं। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स जो है उनके हवाले से भी जो है वो अपने अपने जवाबात वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे। देखिए, आप जब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आप इसकी जेआईटी की साख, उसने खुद अपनी साख को टेम्पर किया है, मुझे बताएं कि कौन दलाल चौधरी साहब को जुमले लिख के देता है कि वो जेआईटी के बारे में जाके बाहर ये बातें कर दे? आप ही ने मिठाइयां बांटी, आपने वेलकम किया, और उसके बाद आप ही ये स्टेटमेंट्स भी दे। नहीं तो जेआईटी को ये इख्तियार किसने दिया है? जेआईटी को ये इख्तियार किसने दिया है? कोर्ट ने दिया है। लोगों को बिठाकर प्रेशराइज करें, उन्होंने कहा कि एफिडेविट वापस ले लो वरना तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। ये इख्तियार जीआईटी को किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट को, तो आप इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं ना, मुझे गुजारिश तो करने देना, मुझे गुजारिश करने दे जी। सुप्रीम कोर्ट को हमने अपनी गुजारिशात लास्ट टाइम भी दी, हमने रिटर्न, आपको मालूम है, उनकी पिटीशन भी हुसैन नवाज साहब की सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली, कि जिसके ऊपर बकायदा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग मौजूद हैं। हमने उस वक्त क्रिटिसाइज नहीं किया, बिकॉज हम एक फेयर मौका दे रहे थे कि शायद ये जेआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लेती हूं। आप ये कह रही है कि हमने एतराज उस वक्त नहीं किया था, आपने अभी तक ये वही जेआईटी है आसमा, ये वही जेआईटी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जब ये जेआईटी बनी थी तान कर रहे थे, कह रहे थे मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। आज वो जीआईटी के मुहाफिज बन गए, वो कह रहे हैं हम पैरा भी देंगे। अच्छा चले, दोनों मिठाइयां बांट रहे थे, वैसे हमें तो समझ नहीं आई थी दोनों किस चीज की मिठाइयां बांट रहे। मैं उसमें एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वजीर आजम ने जाना है जीआईटी के सामने। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ही हो रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर मनी ट्रेल दे पाएंगे? वो जराए आमदनी जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहे थे वो पेश कर पाएंगे? ब्रेक के बाद तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राय साहब, अब प्राइम मिनिस्टर ने जाना है और उन्होंने जीआईटी के सारे सवालात का सामना करना है। मुझे याद है जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो आप ही ने कहा था कि गैप्स मौजूद हैं मनी ट्रेल के अंदर,
جو ظاہر رسیدیں نہیں ہیں اور باقی چیزیں نہیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا گیپس منی ٹریل میں موجود ہے. دیکھیے اس طرح کے سوالات آئے تھے بینچ کی طرف سے کہ سن 72 میں یا 73 میں جو مل لگی دبئی میں اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا, اس کا ہمیں دستاویزی ثبوت دیجئے. وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے, اور ہمارا موقف یہ تھا کہ کسی سے بھی اگر آپ یہ کہیں کہ تمہارے دادا نے جو مکان تعمیر کیا تھا اس کی ہمیں منی ٹریل دو, چیک دو, بینک اکاؤنٹ نمبر دو, تو شاید پوتا نہ دے سکے. تو یہ معاملہ تھا کہ اس وقت سرمایہ ہمارا موقف یہ تھا کہ دبئی حکومت نے فراہم کیا تھا اور بینکوں نے فراہم کیا تھا. اس کی تمام ڈیٹیل اس وقت موجود نہیں ہے. یہ بات ہوئی تھی. اور اگر وہ نہیں موجود اور ظاہر نہیں موجود تو پھر اس کا نقصان پرائم منسٹر کو ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا کیا تعلق اس بات سے. یہ تمام مقدمہ جو ہے یہ پرائم منسٹر کی ذات کے حوالے سے ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے حوالے سے کوئی آرٹیکل 62-63 کا فیصلہ ہو سکے. اگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میاں شریف صاحب نے سن 72 یا 73 میں کس طرح وہ مل لگائی تھی, تو اس سے آپ کیسے چھلانگ لگا کر وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کوئی رائے قائم کریں گے. اسی طرح دیگر معاملات اگر کہیں پہ دو ججز نے تو رائے قائم کی نا, لیکن 3 نے نہیں کی نا. 3 ججوں نے برملا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب آگے دیکھتی ہیں کیا ہوتے ہیں. بات یہاں پہ یہی ہے کہ مجھے بھی اس پہ کچھ ایڈ کرنا ہے. آپ جو مرضی ریکارڈ کے بارے میں کہیں, آپ کہیں جی فلاں دستاویز 1972 کی موجود نہیں ہے, BCCI کا 1980 میں لون کیسے ادا ہوا وہ دستاویز موجود نہیں ہے. اس سب کی وجہ سے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی بات ثابت ہوگی. اب اس سے تو لگتا ہے کہ ثابت کچھ نہیں ہوگا. رغائی صاحب میں آپ کے پاس صرف ایک امپورٹنٹ بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. اس میں اس کو دیکھیے, اس کو کاؤنٹر چیک کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کا کاؤنٹر چیک یہ ہے کہ ہم نے 2006 کی ملکیت کا جو ہے وہ ہم نے ثابت کر دیا کہ جی 2006 کو یہ کمپنیز ہمارے جو ہے وہ فلیٹس ہمیں ملے تھے. اس سے پہلے اگر یہ کمپنیز جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے اور کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ کمپنیز اس سے پہلے شریف خاندان کی تھی, پھر بات مطلب اور ہو سکتی ہے. ہم نے تو یہ پیپر یہ بارے ثبوت تو PMLN کے اوپر ہے نا. یہ تو آپ نے کاغذ دینے ہیں ان کو جس میں سے کچھ کاغذ مسنگ ہیں. ہم نے 2006 کا پیپر دے دیا نا, اور 2006 کی ملکیت ہم نے بتا دی نا. باقی اب کسی کے پاس کوئی پیپر ہے تو وہ دے دیں. اچھا آپ فیصل صاحب اس پورے سینیریو میں تو کہیں نہیں لگتا کہ کوئی چیزیں سامنے آ سکیں گی. بہرحال یہ تو لگ رہا ہے اس وقت کہ کسی کے پاس کوئی اگر ثبوت نہیں ہے تو JIT کیا پیش کرے گی عدالت کے پاس کہ بھئی یہ ہے, ان کو تو ثبوت پیش کرنے, وہ تو انکوائری کر رہے ہیں اس کے اوپر. آسمہ صاحبہ میں ریکارڈ کا حصہ ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ IB اور جو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے, جو میاں صاحب کے آرگنز ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہ اس کو کنٹروورشل بھی بنا رہے ہیں, اس میں ریگنگ بھی کر رہے ہیں, اس میں ٹیمپرنگ بھی کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ سلمان صاحب ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے. میں پھر آپ کے آگے گزارش کروں گا کہ دیکھیں جی 5 ممالک اس میں انوالوڈ ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ بتا سکتا ہوں, قطر ہے, دبئی ہے, سعودی عربیہ ہے, لنڈن ہے اور دبئی ہے. اب آپ ان 5 کے اندر اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, سلمان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تو آپ کو سٹیمپ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. لنڈن میں اگر آپ پراپرٹی لیں, مینیجنگ ایجنٹ ہوتا ہے, ایویلویٹرز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 1973 میں نہیں تھا, وہ دادا سے کھو گئے, پوتا کیسے دے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. فیصل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پوتے کے پاس نہیں ہے. اندر پاور اٹرنی کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں نکال سکتے. یہ سارے شواہد جو ہیں یہ چھپائے ہوئے. اگر پاور اٹرنی اگر نہیں دیتی ہے میاں صاحب کی فیملی نیسکال اور ڈیسکال کی, تو کس طریقے سے اس کو نکال کے لائیں گے. جو میں سلمان صاحب کی بات سے سمجھ پایا ہوں قانون کو, اور میں ڈے 1 سے اس پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی آرگنز کام کر رہے ہیں. IB کنٹروورشل ڈے 1 سے ہے, ان کا حالات ایسے ہیں. یہ ٹرک کی بتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ شاید اس بار انصاف ہو جائے. یہ ٹرک کی بتی ہے لگائی صاحب, یہ لیکن صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا. 3:1 کا جو ریشو ہے وہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں. ایک الگ سیٹ آف ججز ہے, وہ ایک الگ سیٹ آف ججز ہے. پھر آپ سیسیلین مافیا, گاڈ فادر اور 2 سپریم کورٹ کے ججز جنہوں نے میرا خیال ہے وہ بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اچھا لگائی صاحب یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر پرائم منسٹر کیسے وہ کہتے ہیں جی انڈائریکٹلی میرا نام ہے, میں تو ڈائریکٹلی اس کے اندر ہوں ہی نہیں, تو کچھ بھی پیش نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب آسما اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے نا, دیکھیں کرپشن, JIT, سپریم کورٹ, ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا PTI کے دوستوں کو بھائی لیجسلیشن کرتے ہیں اس کے تھرو اس معاملے کو. انہوں نے کہا امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انٹرنیشنل کرپشن ٹھیک ہے نہیں ہو سکی, PTI کے دوست نہیں مانے, ایک اپوزیشن نہیں بن سکی, پھر ہم ہر چیز پہ ہم نے کہا یہاں بھی نہیں ہوگا, یہاں بھی نہیں ہوگا. میرا ایز اے پاکستانی مسئلہ, دیکھیں میں ایز اے پاکستانی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنلی حالات جو ہیں, میاں صاحب پہ یہ جو کرپشن کے کیسز, پیناما گیٹ, پیناما کیسز, یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں مشہور, لوگوں ہیڈ آف دا اسٹیٹس نے ریزائن کر دیا. ابھی جو جس طرح الیکٹو کے بھی آگے ویسے الیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو ملک کا مسئلہ ہے, پرائم منسٹر, ہمارا پرائم منسٹر انٹرنیشنلی طور پہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک,
وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. ابھی جیسے وہ سعودی عرب گئے ہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے. آئسولیشن میں جا رہے ہیں. اب اس آئسولیشن میں کیا میرے ملک کا پرائم منسٹر اتنا لیڈنگ پوزیشن لے سکتا ہے کہ اس ملک کو بالکل صحیح. اچھا, مورل اتھارٹی پہ تو سوالات موجود ہیں, لیکن یہاں بات لیگل کی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں, کسی اور وقت کے لیے راجہ صاحب سے بھی اٹھا رکھتے ہیں اور باقی پینل سے بھی. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب پرائم منسٹر جائیں گے جواب دیں گے, جو ثبوت ہیں وہ دیں گے, جو نہیں ہے نہیں دیں گے. جے آئی ٹی اپنے ثبوت لے کے عدالت کے پاس آئے گی, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوئے تو وہ لے کے آئے گی, پھر عدالت فیصلہ کرے گی. اور یہاں کہانی ساری ثبوتوں کی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. فیصلہ آپ کا.